مبارک ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جسے جگر گوشۂ بطول کہا جاتا ہے، جسے نائب رسول کہا جاتا ہے۔ آج میں اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جسے عطائے رسول کہا جاتا ہے، جسے سلطان الہند کہا جاتا ہے، اور ہم غریبوں کی بولی میں خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے شیخ کامل حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرید ہوئے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کڑا اور بڑا سے بڑا امتحان لیا۔ تو جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ کامل کے سارے امتحان میں پاس ہو گئے، سارے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ اے معین الدین، میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، میں نے تجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی بارگاہ میں۔ معین الدین، میں نے تجھے تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، ذرا اس خالق سے اور اس خالق کے محبوب سے بھی پتہ کرتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں تجھے وہ قبول کر لیا ہے کہ نہیں، اس کی بارگاہ میں بھی تو قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ کہہ کر جو ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید حضرت خواجہ غریب نواز سے فرمایا کہ معین الدین تیاری کر، حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے تیاری کر لیں۔ اس کے بعد جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکۃ المکرمہ کے لیے تیار ہو گئے، مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب مکۃ المکرمہ کے قریب پہنچے تو جب پہلی نظر بیت اللہ پر پڑی تو میرے پیر و مرشد جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرمانے لگے۔ دعا فرماتے فرماتے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرنے لگے کہ مولا، میں نے معین الدین کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، مولا تیری بارگاہ میں بھی معین الدین کو تو نے قبول کیا ہے کہ نہیں؟ تو میرے دوست اور بزرگ، اتنا خواجہ غریب نواز خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اتنا کہنا تھا کہ فوراً غیب سے آواز آتی ہے کہ اے عثمان ہارونی، صرف تیری ہی بارگاہ میں، صرف تو نے ہی معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کیا ہے، بلکہ معین الدین کو تو ہم نے بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے سارے ارکان کو مکمل کرنے کے بعد مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مدینے کا سفر طے کرنے کے بعد جب مدینہ شریف کے قریب پہنچتے ہیں تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جب مدینہ شریف پہنچنے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب پہنچے تو میرے پیر و مرشد جو ہے سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعا فرمانے لگے۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، معین الدین کو تو میں نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں بھی معین الدین کو آپ نے قبول فرمایا ہے کہ نہیں؟ اتنا کہنا تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اپنی سنہری جالیوں سے باہر تشریف لے لائے، پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اے عثمان ہارونی، صرف تو نے ہی اپنی بارگاہ میں معین الدین کو قبول نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے بھی اپنی بارگاہ میں معین الدین کو قبول فرما لیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اے معین الدین، ایک کام کر، تو ہندوستان چلا جا۔ بولیے سبحان اللہ، تو ہندوستان چلا جا۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے اس وقت یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں تو ہندوستان جانتا بھی نہیں، میں ملک ہندوستان مجھے پتہ ہی نہیں کہاں ہے، وہاں کا علاقہ بھی نہیں جانتا، وہاں کی زبان بھی نہیں جانتا، یا رسول اللہ ہم کیسے ملک ہندوستان جائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اے معین الدین، اگر ایسی بات ہے تو پھر آ جا، سینے سے لگ جا۔
میرے دوست اور بزرگوں، اس کے بعد جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگانا تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرا سینہ حضور کے سینے سے ٹچ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معین الدین اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ پھر اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب میں نے اپنا سینہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ ٹچ کیا تو اسی دوران جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پورے ہندوستان کی سیر کرا دی، اور ملک سنجر، اجمیر میں ایک علاقہ تھا جسے پہلے سنجر کہا جاتا تھا، اس جگہ کی نشاندہی بھی فرما دی، اور یہ بھی فرما دیا کہ یہاں سے تجھے تبلیغ دین شروع کرنا ہے، یہاں سے اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پورے ہندوستان کی سیر کرانے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی جتنی زبانیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ ساری زبانیں مجھے سکھا دی۔